دیوبند نے اس کو نکھار کر، اس کو تلاش کر ایک ایسا علمی ذخیرہ اور ایک ایسا ماہر موتق بنا دیا ہے کہ جس کا نام سن کر کفر و شرک کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور ظلمت و بربریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شاید میری مراد آپ سمجھ گئے ہو۔ میری مراد ایک بڑی شخصیت ہے کہ جس کے والد گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی خدمت کا ان سے وہ کام لیا کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے۔ تقریباً 4 دہائیوں سے زیادہ ایک بستی کے اندر جب ان کا وجود ہوتا ہے، ایک بستی کے اندر جب تشریف لے کر کے آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس بستی کے اندر جمعہ اور عیدین کے لیے باہر سے کفار بلائے جاتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو یقین جانیے ان کے گھر کے اندر سینکڑوں حفاظ اور سینکڑوں علماء اور سینکڑوں مفتی پیدا ہو چکے۔ ان کی بستی کے اندر اتنے حفاظ کہ یقین جانیے گنتی سے بارہ کر ہے۔ جب ان کا آخری وقت آیا، مجھے یہ لگتا ہے کہ آخری وقت کے اندر ان کا جو عمرہ اس دنیاوی اعتبار سے جو کئی سال پہلے کیا جانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت اپنے وقت پر آ کر کے دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی خدمت کے ذریعے سے، اس قرآن پاک کی خدمت کے وسیلے سے ان کے اس وفات کے وقت سے پہلے اپنے گھر پر بلایا، اور گھر پر بلانے کے بعد میں ان کی سعادت مندانہ حاضری ہوئی اور مقبول حاضری ہوئی۔ اس حاضری سے واپس آنے کے بعد اپنے گھر والوں سے ملنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی جان افری کے نام کر دی۔ میری مراد وہ چپاکش عظیم شخصیت ہے جو کئی دن سے سفر پر ہے، اور سفر پر ہونے کے باوجود، پروگرام ہونے کے باوجود آج مفتی نعیم صاحب کی درخواست پر، ان کی عاجزانہ اپیل پر، اپنی محبت کے خاطر، اپنی شفقت کے خاطر یہاں پر حاضر ہو گئی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذات اقدس کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا، آپ نے جو صحابہ کو قرآن دے کر پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا تھا، وہی قرآن پاک ان کے والد گرامی لے کر کے آئے اور بستی کے اندر سینکڑوں حفاظ پیدا کر دیے اور قرآن پاک کی خدمات انجام دی۔ اسی قرآن پاک کی نسبت سے، اسی قرآن پاک کے موضوع سے، اسی قرآن پاک کی محفل کی، اسی کی محبت اور عظمت کی بنا پر یہ حاضر ہو گئے ہیں۔ میری مراد ادیب وقت، مقرر شملہ بیان حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی، نائب صدر جمعیت علماء و سلون اتر پردیش ہے۔ میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ میں ایک دن ظلم کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کرتا۔ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کرتا۔ تلا تم خود بخود بے چین رہتے ہیں، سلامی کو اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کرتا۔ حضرت مولانا مائک پر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم۔ قرآن کریم کی نسبت پر منعقد کی گئی یہ مجلس ہے، اور آپ کو اگر اس چیز کا استحضار نہ ہو کہ جو چیز قرآن کریم سے منسوب ہوتی ہے، قرآن کریم کا ٹچ جس چیز کو حاصل ہوتا ہے، وہ چیز انمول ہو جاتی ہے، چاہے وہ قرآن اتارنے والے کی ذات ہو، چاہے وہ قرآن جس پر اترا ہو اس کی ذات ہو، چاہے ان دونوں کے بیچ میں واسطہ بننے والے فرشتے کی بات ہو، اور چاہے اس امت کی بات ہو جس کے لیے اتری ہے، چاہے وہ سب سے پہلی مخاطب جماعت ہو جس کے لیے قرآن اترا ہے، چاہے ان شہروں کی بات ہو جن
شہروں میں قرآن اترا ہے، چاہے اس مہینے کی بات ہو جس مہینے میں قرآن اترا ہے، اور چاہے اس رات کی بات ہو جس رات میں وہ قرآن اترا ہے، اور چاہے اس صدی کی بات ہو جس صدی میں وہ قرآن اترا ہے، اور چاہے ان لوگوں کی بات ہو جو اس قرآن کو پڑھاتے ہیں، اور چاہے ان لوگوں کی بات ہو جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، وہ سب کے سب اپنی جنس میں افضل ہیں۔ تو اس لیے یہ عظمتوں کی مجلس ہے، رحمتوں کی مجلس ہے، اور یہ تقدس اور فیضان کی مجلس ہے۔ حضرات علماء کرام کی اور حفاظ کرام کی توجہ بطور خاص چاہوں گا۔ یہ آیت بار بار آپ سنتے ہیں، تو یہ نعت نہیں پڑھی جا رہی ہے، ایکو کم کر دیجیے، ایکو نعت والوں کے لیے رہنے دیجیے۔ ایک آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم کا یہ آتھینٹک ٹائٹل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کو دوسری کتابوں کے کانٹیسٹ میں جب ہم دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں اور بھی اتاری ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور اگر اس سے چھوٹے چھوٹے رسائل پر بات آ جائے، رسائل آپ کو سمجھانے کے لیے انہیں صحائف کہا جاتا ہے، تو حضرت شیس علیہ السلام پر بھی صحائف اترے، پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی کتابیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحائف ملے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی صحائف ملے۔ تو قرآن کریم کو ان کتابوں کے کانٹیسٹ میں جب آپ دیکھیں گے، دور ہے کیا؟ تب بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ پچھلی جو کتابیں تھیں، ان کتابوں کی ذمہ داری اور ان میں موجود تعلیمات کی ذمہ داری، ان میں موجود ہدایات کی ذمہ داری، ان کو نافذ کرنا، ان پر عمل کرنا، ان کو محفوظ رکھنا کس کے ذمہ تھا؟ کتاب پڑھنے والوں اور کتاب کو سمجھنے والوں کے ذمہ۔ دلیل قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ میں موجود ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو اتارا، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت تھی، اس میں روشنی تھی، یحکم بہا النبیون، اسی کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے وہ انبیاء، الذین اسلموا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق دیانت کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ ان کے علماء کو والربانیون والاحبار، احبار ان کے علماء کو کہا جاتا ہے، ان کی ڈیوٹی تھی بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ اللہ کی اس کتاب کی وہ حفاظت کریں، ان کی ذمہ داری تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا نہیں۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تم مجھ سے ڈرنا، لوگوں سے مت ڈرنا کہ تم کتاب کے جو مندرجات اور تعلیمات ہیں ان کے نفاذ میں تو تمہیں کسی طرح کی جھجک اور ہچکچاہٹ ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑے سے پیسے کے عوض تم اس کتاب کے مندرجات کو اور اس میں موجود احکامات کو بدلنا مت، پیسے لے کے فتویٰ مت دینا۔ لیکن وہ سب کچھ ہوا اور کتاب مٹ گئی۔ کیسے مٹی؟ آپ بتائیے۔ آپ میں سے حضرات علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، کسی نہ کسی کی لائبریری میں انجیل موجود ہوگی، بائبل موجود ہوگی۔ 4 بائبل پرچلت، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال بعد مرتب کی گئی۔ انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل برناباس، انجیل یوحنا، جانتے ہیں 4 انجیل ہیں، اور وہ آپس میں متضاد بھی ہیں بہت سے مسائل میں، تو ظاہر ہے کہ وہ محفوظ نہیں، کوئی چیز محفوظ نہیں۔ تو اب دیکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں خود کہہ دیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کیسے کریں گے یہ انہیں معلوم ہے، کیسے کریں گے یہ ان کو معلوم ہے۔
یا اب تک جو کچھ کیا ہے، مطلب میں اس آیت کی وضاحت کر رہا ہوں، اب تک جس طرح اس کی حفاظت کی ہے ذرا اس پر ایک نگاہ ڈالیے۔ میرا ٹائم کتنا ہے؟ نماز کیا بجے ہے؟ مفتی نعیم صاحب ہونے کے بعد جتنی دیر ہو جائے، چلیے جب تک چلتا دیکھتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں جلال ہے، الوہیت کا جلال ہے۔ مطلب اس پر علماء متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ کی تجلی، اللہ کا نور اللہ کی صفت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کی، اور بات چیت سنتے ہی دیوانے ہو گئے، کہنے لگے میں تو دیکھوں گا آپ کو، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تو دیکھوں گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے دنیا میں رہتے، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن نہیں، عاشق ہے، دیوانہ ہے، اسے اس کے بعد کچھ دکھتا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ دیکھو یہ طور سینا تمہارے سامنے پہاڑ ہے، بہت مضبوط ہے، میں اس پر اپنی ایک جھلک ڈالتا ہوں، ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو سمجھ لو کہ تم مجھ کو دیکھ لو گے، اور اگر یہ تم سے سخت اور مضبوط ہونے کے باوجود میری تجلی کو برداشت نہ کر پائے تو تم سمجھ سکتے ہو تمہارا کیا بنے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی اس کے اوپر ڈالی، اپنی جھلک ڈالی طور سینا پر۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس دھماکے اور اس بدلتی کیفیت کو اور اس ہنگامے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آن اسپاٹ بے ہوش ہو گئے، جگہ پہ بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک، تبت الیک، میں نے توبہ کی، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں میں، آپ دکھیں یا نہ دکھیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کلام اللہ کی صفت ہے، جلال اسی طرح کا ہے، لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کان میں اور کیسے سما جاتا ہے، زبان پر کیسے جاری ہو جاتا ہے، یہ کمال ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جمال کا۔ اب دیکھیے آپ اسی ذیل میں آیت کو بھی سمجھیے، صورتحال کو بھی دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کہاں اتارا؟ کہاں اتارا تھا؟ حضرت جبریل امین نے پہلے جب قرآن کریم کی 5 آیات لے کر کے وہ اترے ہیں تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ حضور کو سینے سے لگایا اور فرمایا اقرا، پڑھیے، تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں۔ دوبارہ سینے سے لگایا، پھر زور سے دبایا، فرمایا پڑھیے، فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر دبایا اور بہت زور سے دبایا، اس کے بعد فرمایا پڑھیے۔ تو یہ آج آپ دیکھتے ہیں بلوٹوتھ سسٹم ہے یا شیئر بھی سسٹم ہے، یہ اسی وقت متعارف کرا دیا گیا، سینے کو سینے سے لگایا اور قرآن کریم کو منتقل کر دیا، پھر فرمایا پڑھیے، وہ کلمات بھی پڑھے اور اس کے بعد حضور پڑھتے چلے گئے۔ آپ سمجھیے کہ حضور کا سینہ ہے اور صرف قرآن کریم کی 5 آیات ہیں، لیکن حضور کا حال کیا ہے؟ حضور کا حال کیا ہے کہ وہاں سے گھر آئے ہیں، خود حضور کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے، تصببت عرقا، سخت سردی میں آپ پسینے سے شرابور تھے۔ یہ تو جسم کے اوپر کا حال تھا، اندر کا حال کیا تھا اس کو بھی امام بخاری نے اپنی پہلے باب میں نقل کیا ہے۔ حضور کے الفاظ تھے خدیجہ زملونی زملونی، خدیجہ مجھے جلدی سے کمبل اڑا دے، واللہ لقد خشیت علی نفسی، خدا کی قسم مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مر جاؤں گا۔ قرآن کریم کی ان 5 آیات کا دباؤ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت وہ تجلی بھی تھی جو طور سینہ پہ پڑی تھی، اور طور سینہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اس دل کو بھی ریزہ ریزہ ہو جانا چاہیے تھا، یہ انسانی دل ہے، ہوا کیوں نہیں؟ ہوا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہوا کہ اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے، ایک تو یہ کہ نبوت کی شان عنایت کی ہے، اس کے بعد اس دل کا پریپریشن کیا ہے 36 سال تک۔ 40 سال کی عمر میں قرآن اترا ہے،
हुजूर की उम्र जिस वक्त 4 साल थी, आप बकरियां चरा रहे थे। किसकी? हज़रत हलीमा सादिया की। साथ में उनकी बड़ी बेटी हज़रत शैमा मौजूद थी जो साथ में थी। 2 लोग आए सफ़ेद पोश, ठीक, उनके हाथ में एक तश्त था जिसे आप शीनी कहते हैं, और उनके साथ जमज़म का एक मग भी या बोतल जो कुछ भी हो वो मौजूद था, चाकू था उनके पास। हुजूर को ऐसे ही वहीं जंगल में बकरियां चराते में लिटाया ज़मीन पर, और उसके बाद यहाँ से सीने को चाक किया, उसके बाद दिल को निकाला, दिल को चाक किया, उसमें से कोई चीज़ निकाली। दिल के अंदर अब जब देखें दिल कटता है तो अंदर काला काला खून निकलता है जमा हुआ, उसको निकाला, जमजम से धोया, उसके बाद उसको भी बंद किया, जगह पे रखा, और उसके बाद जिब्रील अमीन के पास स्टिचिंग के लिए, आपको मालूम है जो ऊपर से सारा सामान लेकर के आए हैं ऑपरेशन का, ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और जिन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, सब वहाँ से लेकर के आए हैं, तो स्टिच नज़र नहीं आएगा। जब यहाँ के टाँके 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं तो जिब्रील के लगाए हुए टाँके तुरंत तो ख़त्म हो ही जाना चाहिए ना। ये पहला ओपन हार्ट सर्जरी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काम कर दिया गया। वहाँ जैसे ही गिरा के सीना चाक किया था, हज़रत शैमा घर भाग गई थी और जा कर के अम्मी को बताया। हज़रत हलीमा सादिया से फरमाया कि अम्मा, भैया को किसी ने ज़िबा कर दिया। तो वो भागी हुई आई और उसके बाद आकर के हुजूर से पूछा क्या हुआ। कहने लगे कुछ नहीं, 2 लोग आए थे, सीना चाक किया, दिल निकाला, उसको भी चाक किया, उसमें से कोई सियाह चीज़ निकाली और उसमें कुछ रखा और उसके बाद फिर वहीं रख दिया, मैं ठीक हूँ। अब बताइए कोई बच्चा आपको ये कहानी बतला दे तो आप घटिया घाट लेके पहुँच जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? इसके ऊपर कुछ चक्कर हो गया, यही वहाँ हुआ कि हज़रत हलीमा सादिया हुजूर का हाथ पकड़ के ले आई हज़रत आमना के पास, कि इसे संभालो, इसके ऊपर किसी जिन का असर हो गया। कहानी इस तरह की, सस्पेंस इस तरह का, ये सूरत हाल पेश आई। लेकिन हुआ क्या था, ये है क्या? इस दिल पर कलाम इलाही उतरना है जिसमें उलूहियत का जलाल होगा, भस्म कर देने की ताकत होगी। अगर नहीं तो कुरान करीम की आयत पारा नंबर 28 सूरह हश्र देखें, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम किसी बहुत मजबूत पहाड़ के ऊपर इस कुरान को उतारते तो वो रेजा रेजा हो जाता। वो हो जाता की बात कर रहे हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े में अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफत ये बतला रही है कि ऐसा हो चुका। तो एक तो नबी का दिल है, पहले से उसमें बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा ताकत है, हज़ारों गुना ताकत है। उसके बाद उसमें 4 साल की उम्र से अलग से पावर, अलग से एनर्जी और अलग से नूर व मारिफत, तजल्लियात को बर्दाश्त करने के लिए जिन जमालियात की ज़रूरत है, जिन औसाफ की, वो सारे वहाँ वदियत कर दिए गए। रिवायात ये भी हैं कि फिर जवानुल उमरी में एक बार फिर शक्क सदर का वाक़या पेश आया, यानी आपका इसी तरह फिर सीना चाक किया गया। जिस तरह 5 साल के बाद आधार बदलता है ना, फिर उसके बाद 15 साल पे फ़ोटो बदलता है। इसका मतलब ये है कि जिस्म में कोई तब्दीली इस तरह की होती है, ये स्टेजेस हैं ग्रोथ के ये स्टेजेस हैं जहाँ जा कर के चीज़ों की तजदीद की जाती है, बदला जाता है। फिर उसके बाद आखिरी बार उस वक्त सीने को चाक किया गया जब जिब्रील अमीन सवारी लेकर के आए थे और मेराज में जाना था, उस वक्त चाक करके। फिर इसी तरह के जमजम का मुतबादिल जन्नत में मौजूद नहीं है, वरना पानी भी वहाँ से लेके आते, छुरी, चाकू, तश्त सब कुछ वहाँ से लाए हैं। पानी ज़मीन से लिया है, पानी ज़मीन से लिया है ज़मज़म, इसलिए कि दिल के लिए इससे बेहतर कोई पानी नहीं हो सकता, ये ज़मानत है। बहरहाल ये 3 रिवायात है कि 3 मरतबा इस सीने को, इस दिल को तैयार किया गया, ताकत इसमें रखी गई, इसमें जो बशरी कमज़ोरी हो सकती है उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके इसे मजबूत और मुस्तहकम बनाया गया, एक ताकतवर प्लेटफॉर्म बनाया गया कि इस पर कलाम इलाही उतरेगा। ये कुरान करीम की हिफाजत का इंतज़ाम है। इतनी 36 साल की तैयारी के बाद जब कुरान करीम की 5 आयात उतरी हैं तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कैफियत मैंने बतलाई है भी आपको कि हुजूर इस तरह काँप रहे थे।
اور کہہ رہے تھے کہ میں مر جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، مجھے اپنی جان کا خطرہ۔ یہ کلام الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا جو جلال کلام کے اندر موجود ہے، جس کو سورہ حشر کی وہ آیت بیان کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کو تیار کیا، پھر اس پر قرآن اتارا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حالات کیا ہوتے تھے آپ جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور میری ران پہ سر رکھے ہوتے تھے اور وحی اترنے لگتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میری یہ ران ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائے۔ جب کبھی حضور سواری پر ہوتے تھے تو اونٹنی فرتے بوجھ سے زمین پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ حضور کے اوپر سردی کے موسم میں بھی جب وحی اترتی تھی تو حضور کے چہرے کے اوپر اور پیشانی کے اوپر موتیوں کی طرح پسینہ چمکنے لگتا تھا۔ یعنی وہ ثقل پوری طرح ختم نہیں ہوا، الوہیت کا جلال ہے۔ اس کائنات میں کوئی ایسا اسٹیشن نہیں ہے، کوئی ایسے ٹیشوز نہیں ہیں جو اس کو آبزرو کر سکیں پوری طرح سے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تیار کیا گیا، اس پر کلام الہی اترا۔ تو قرآن کو اتارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس کائنات پہ ایک اسٹیج تیار کیا، وہ حضور کا دل ہے۔ اب حضور کو اس کے محفوظ کرنے کی کتنی فکر ہے، حضور کو اس کے محفوظ کرنے کی کتنی فکر ہے کہ حضرت جبریل پڑھتے ہیں اور حضور جلدی سے اسے دہراتے ہیں۔ حضرت جبریل آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، حضور جلدی سے اس کو ایک کے ٹائم میں 2 مرتبہ کہہ لیتے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کوئی حصہ رہ جائے۔ یعنی حفاظت کی فکر، معلوم ہے کہ یہ قرآن کس سیکیورٹی کے ساتھ اترا ہے اور اس کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور حضور ایک رسول ہیں، میسنجر ہیں۔ میسنجر کی ذمہ داری ہوتی ہے پیغام کو دیانت سے پہنچا دینا، تو حضور اسی لیے ایسا کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار ٹوکا، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو جلدی اس لیے نہ چلائیں کہ آپ اس کو یاد کر لیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے اس کو آپ کے دل میں جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے جاری کروا دینا، پڑھوا دینا۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہم جو کچھ اس کلام کے ذیل میں انسانیت سے کہنا چاہتے ہیں اس کو بشری زبان میں ادا کروا دینا، پروننسیٹ کرا دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی قرآن کریم اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے تلفظ کے اعتبار سے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے محفوظ رہے گا۔ یہ ایک کے بعد ایک ضمانت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے نبی کے دل کا استعمال کیا، پھر نبی کی زبان کا استعمال کیا، پھر نبی کی درایت کا استعمال کیا، پھر نبی کے فہم و ادراک اور ان کی ترجمانی اور تشریحات کا انتظام کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کی تحریک اور اس کا ابھیان ہے۔ اس کے علاوہ پارہ نمبر 16 میں بھی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ آپ قرآن کریم کو پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں جب تک وحی تھم نہ جائے، یعنی جبریل اپنا پڑھنا بند نہ کر دیں، اس وقت تک آپ جلد بازی نہ کیا کریں دہرانے میں۔ اور اگر آپ کو کچھ لگتا ہو کہ کہیں پھسل نہ جائے، کہیں فروگزاشت نہ ہو جائے، کہیں چھوٹ نہ جائے اور کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے الفاظ میں، کلمات میں، اعراب میں، نقطوں میں، تو آپ صرف اتنا کہیے نا ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو زیادہ کر دیجیے، میری درایت اور میرے ادراک کو، میری میموری کو، میرے قوت یادداشت کو بڑھا دیجیے۔ تو قرآن کریم کا کے ساتھ جڑا دعا کے ساتھ، وہ بھی اس دعا کے ساتھ، ٹھیک ہے، ربی زدنی علما۔ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھا کیجئے قرآن کریم کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور اندیشہ لگتا ہے آپ کو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہی اپنی دسترس سے اور وہی اپنی قوت سے اس کو محفوظ کریں گے۔ تم ہم سے خالی فریاد کرو۔ بات سمجھ لیا آپ نے؟ یہ حفاظت کا انتظام تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انتظام بنایا تھا حضور کے اس نبی کی حیثیت سے مبعوث کرنے سے پہلے آسمانوں کا نظام یہ تھا۔ اس سے پہلے ہمیں بتلا دیں
کہ قرآن کریم کہاں لکھا ہے؟ لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ وہ میموری روم ہے، ریکارڈ روم ہے، آپ جانتے ہیں، وہاں قرآن لکھا ہے ایک جگہ۔ دیکھیے حفاظت کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے حفاظت کا ایک طریقہ بنایا ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے پورا کا پورا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں اس کو پورا کا پورا اتارا کہاں؟ آسمان دنیا پر جو ریکارڈ روم ہے وہاں اس کو اتار دیا، اور وہاں سے پھر اس کو یہاں نیچے اتار دیا گیا۔ یہ ایک جگہ اور محفوظ ہے بیت المعمور میں، آسمان نمبر 4 پر جو کعبہ ہے، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں، جس کے متولی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضور معراج میں جب تشریف لے گئے تھے تو ابا جان کو اسی سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ یہاں کعبہ تعمیر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی کعبے سے الگ نہیں کیا ہے ان کو، وہ فرشتوں کے کعبے کے متولی ہیں، وہیں رہتے ہیں۔ جب حضور تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے جو پروٹوکول پیش کیا تھا وہ الگ تھا، مرحباً بالنبی الصالح والابن الصالح، مرحبا خوش آمدید بیٹے کو اور ایک صالح اور نیکتینت نبی کو۔ باقی سب نے کیا کہا تھا؟ مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح، بھائی کو مبارکباد ہو اور نبی کو مبارکباد ہو۔ 2 لوگوں نے بیٹا کہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو بہرحال وہاں بیت المعمور میں ایک جگہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ کس طرح لکھا ہوا ہے واللہ تعالی عالم۔ مفسرین کہتے ہیں 2 جگہ میموری موجود ہے، اس کا پین ڈرائیو 2 جگہ موجود ہے، لوح محفوظ میں اور بیت المعمور میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ طریقہ یہ ہے، آپ 15 شعبان ابھی گزار کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا سب کچھ جو قیامت تک ہونا ہے بلکہ اس کے بعد ہونا ہے ابد الآباد تک کے لیے، وہ سارا کا سارا لوح محفوظ میں موجود ہے۔ 15 شعبان کو روایات کا جو ذخیرہ ہے اس سے اندازہ یہ ہے، جس طرح فیہا یکتب کل ہالک بنی آدم، فیہا یکتب کل مولود بنی آدم، فیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم، یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کا مینیو فرشتوں کے ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ فرشتے یہی آسمان دنیا کے کنارے تک سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، وہیں سے جا کر کے چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، وہاں کوئی ہیڈ آفس ہے، ٹھیک۔ فرشتے لکھتے ہیں باقاعدہ، اس کو لکھنے قلم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے جس کو صریف الاقلام کہتے ہیں، اس کو سنا ہے سننے والوں نے۔ حضور نے معراج بھی سنا ہے، اور قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے جب جبریل امین بلندی تک لے گئے تھے تو انہوں نے بھی سنا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چیزیں املا کراتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس املا کرانے کے عمل سے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق، پارہ نمبر 22 سورہ سبا، کہ جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو آپس میں تذکرہ کرتے ہیں کیا بتلایا تھا اللہ نے، کیا لکھوایا تھا۔ تو سب پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ لکھوایا وہ حق تھا، پھر اس کے بعد اس کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ تو ایک یہ سسٹم لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کا پورا مینیو لکھا دیتے ہیں، یا اٹینڈم انہیں کوئی آرڈر دینا ہے تو وہ جو محکمات کے فرشتے الگ الگ مقرر کر رکھے ہیں جن سے کام لیتے ہیں، تو ان کو یہ سب کچھ املا کرا دیا جاتا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ تو جس وقت میں کوئی چیز اوپر املا کرائی جاتی ہے، حضور کی آمد سے پہلے، بہت دلچسپ ہے یہ سننا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز املا کراتے ہیں، اسی میں یہ یہاں کے جو جنات ہیں نیچے سے جاتے ہیں، جنات اور شیاطین، یا کہیں کاہنوں کے موکلین، کاہنوں کے جو موکلین ہیں، یہ وہاں جا کر کے اسی گفتگو میں سے کسی بات کو سن لیتے ہیں، کسی بات کو سن لیتے ہیں، وہ اپنے گرو گھنٹال کو، کاہن کو آ کر کے بتا دیتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، اور پھر وہ سچ ہو جاتا ہے، تو بس اسی میں اس کی شہرت ہو جاتی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس میں 18 جھوٹی باتیں ملا کر کے یہ یہاں آ کے بتلا دیتا ہے، یہ آ کے بتلا دیتا ہے، تو ایک سچ ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ جتنے بھی اگوری پھگوری گھومتے ہیں 100 نمبر بتاتے ہیں، ایک تو صحیح ہو ہی جائے گا نا، اسی پہ پوری بنیاد ہو جائے گی بدتمیزی کی۔
बात समझ रहे हैं? शोहरत की बुनियाद उसी पर रख दी जाएगी। तो वही है कि 18 झूठ में एक सच निकला। तो ये जिन्नात और ये सब किया करते थे। कहानत की तारीफ़ में, कहानत की तशरीह में, सब कुछ रिवायात के ज़ैल में मुहद्दिसीन ने यही लिखा, अल्फाज हैं हुज़ूर के, कि इस तरह चोरी किया करते थे, कलिमात को वहाँ से चोरी किया करते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी पैगंबर को जब मबूस किया है तो उस पूरे एरिए को बैरिकेड कर दिया, उस पूरे एरिए को बैरिकेड कर दिया, इनकी पहुंच से, इनकी रीच से उसे दूर कर दिया। और बिलखुसूस जब कुरान करीम उतरना शुरू हुआ, बल्कि आप जानते हैं कि बेअसत और कुरान एक साथ ही है ना। हुजूर की जैसे ही बेअसत हुई यानी कुरान उतरना शुरू हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पूरे हिस्से को जहाँ तक ये पहुँचा करते थे बैरिकेड कर दिया। अब ये ऊपर नहीं जा सकते। ये बात मैं कह रहा हूँ या अल्लाह तबारक व तआला ने कही है? ये कही है जिन्नातों ने कही है, मगर उनकी पूरी गुफ्तगू को उठाकर अल्लाह ने कुरान बना के उतारा है। सूरह जिन की इब्तिदाई 5 आयात पढ़ेंगे, यही है सब कुछ। तो जब इन लोगों ने, जिन्नातों ने, शयातीन ने देखा कि ये कुछ अजीब सा हो गया यहाँ, ये सिक्योरिटी कैसी है, ये बैरिकेडिंग कैसी है, और ये यहाँ फोर्सेस कैसे लगे हुए हैं, और ये तोपें कैसी सजी हुई हैं, तो इन लोगों ने, वहाँ तो कोई बताने वाला नहीं इनको, तो ये नीचे उतरे, ज़मीन पर फैल गए, सारे के सारे ज़मीन पर फैल गए कि कोई अप्रिय घटना हुई है, कोई अनहोनी हुई है और कोई हादसा पेश आया है ज़मीन पर, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाई गई है या बैरिकेडिंग की गई। तो ये फैल गए पूरी ज़मीन पर। रिवायत के अल्फाज 2 तरह के हैं कि हुजूर मकाम नखला में ताइफ से वापस आकर के, जहाँ पर हुजूर ने अपने जूते वूते और ज़ख्म धोया था, वहीं आपने रात गुजारी है। रात में तहज्जुद के वक्त आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, एक जिन पहुंचा, उसने हुजूर को तिलावत करते देखा, फिर उसने ऊपर बढ़ करके सारे जिनों को आवाज़ दे दी, वो सारे के सारे वहीं आकर के मंडलाने लगे और हुजूर की तिलावत को सुनने लगे। हुजूर की तिलावत को सुना, तिलावत बंद हो गई। फिर बाद में जितने भी जिन आए, तो उन जिनों ने सुना था, वो लोग क्या कहने लगे? इन्ना समिअना कुरानन अजबा, आज हमने अजीब पढ़ना सुना है, आज हमने अजीब कलाम सुना है। यहदी इलर रुश्दी फआमन्ना बिही, वो तो सीधे रास्ते की हिदायत करता है। मैं तो हार बैठा दिल हार बैठा, मैंने घुटने टेक दिए, मैं ईमान ले आया उस कलाम पर। ये बातें कर रहे हैं, इन्हीं बातों को उठा करके, इस टॉक को उठा करके अल्लाह ताला ने कुरान करीम बना दिया। सूरह जिन की आयत है, क़ुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन, जिनों की एक जमात ने आपका कुरान सुना है। फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा यहदी इलर रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा व अन्नहु काना यक़ूलु सफ़ीहुना अला अल्लाहि शतता व अन्ना ज़नन्ना अन लन नुअजिज़ अल्लाह फ़िल अर्ज़ व लन नुअजिज़हु हरबा व अन्ना लमसना अस्समाअ फ़वजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहबा, कि आज हमने आसमान को जैसे ही टच किया, आसमान के करीब पहुँचे, तो हमने देखा उसे फुल्ली बैरिकेडेड किया गया। मुलिअत हरसन शदीदन व शुहबा, मुलिअत हरसन शदीदन का तर्जुमा आज की भाषा में, नौजवानों की लैंग्वेज में सबसे बेहतरीन यही है कि इसको पूरी तरह महफूज किया गया, सिक्योर किया गया, सिक्योरिटी लगी है वहाँ, Z+ सिक्योरिटी, हरसन शदीदा व शुहबा, अंगारे, तोपें सजी हैं, अंगारे हैं वहाँ। इसी को कुरान ने कहा है कि कभी कभी कोई ना कोई बात ये लोग उचक लिया करते थे। इल्ला मन खतिफल खतफता, कोई एक आध बात ये लोग उचक लिया करते थे। लेकिन आज अगर ये ऐसा करने की कोशिश करते हैं, फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब, तो अंगारा पड़ता है इनके। इल्ला मन इस्तरक़ अस्समअ फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब, आज अगर कोई एक जुमला चोरी करना चाहते हैं तो अंगारा इनको पड़ता है और वो भस्म कर देता है इनको। ये काहे के लिए था? कुरान उतर रहा था, कुरान का कोई लफ्ज़ इधर से उधर न कर दें ये मरदूद और मरदूद के बच्चे। आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें उन मकामात से दूर कर दिया। फिर आगे क्या कहते हैं वहाँ?
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم لوگ چھپ کر کے جہاں بیٹھ کے سنا کرتے تھے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ آج اگر وہاں بیٹھ کر کے کوئی بات سننے کی کوشش کی جاتی ہے تو انگارہ پڑتا ہے دھاڑ سے، وہ خود مطلب وہاں کی کنڈیشن اپنے آپ نقل کر رہے ہیں، حالات کو رپورٹ کر رہے ہیں، اللہ نے اسی کو قرآن بنا دیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کو کس ماحول میں کس سیکیورٹی کے ساتھ اتارا گیا، قرآن کریم کو کس سیکیورٹی کے ساتھ اتارا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، کتنا اس کو محفوظ رکھا ہے۔ یعنی وہاں جو چوری چل رہی تھی اس چوری کو بھی بند کر دیا، اور قرآن کریم کے ساتھ حفاظت کے جتنے بھی انتظامات ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ میں یہاں بیٹھ کر کے ابھی ایک نہیں 4 روایتوں میں اعراب غلط کر دوں، الفاظ غلط کر دوں، یہ علماء بیٹھے ہیں ٹوکیں گے نہیں۔ کل میں نے ایک بہت بڑے حضرت کو دیکھا کہ انہوں نے ایک روایت پڑھی، اس میں کم از کم 10 جگہ اعراب کی غلطی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن اگر میں آیت غلط پڑھ دوں، آیت ذرا سی غلط پڑھوں تو کیا ہوگا؟ ابھی چاروں طرف سے آواز گونجے گی، ہر حافظ ٹوکے گا، اس لیے کہ ویل سیکورڈ ہے۔ آپ فرق دیکھیے گا، قدرتی فرق دیکھیے۔ میں شعر غلط پڑھ دوں، میں کسی کتاب کی عبارت غلط نقل کر دوں، یہاں تک کہ میں روایت کے الفاظ غلط کر دوں، یہ لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے کوئی دوسری سند ہو، کسی اور سند سے بیان کر رہا ہو، جو روایت مجھے یاد ہے جس کتاب سے، ہو سکتا ہے کسی اور کتاب سے، اس لیے کہ ایک مضمون کی روایت ہوتی ہے، اس میں الفاظ کم از کم 10 جگہ مختلف ہوتے ہیں، تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ تسامح کر سکتے ہیں، نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن کریم کا ایک لفظ غلط پڑھ دوں، اور میں تو کچھ نہیں، کوئی بہت بڑا شیخ المشائخ بھی اگر تلاوت میں غلطی کرے گا تو بچہ ٹوک دے گا۔ یہ قرآن کریم کے گرد موجود حصار کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی گوٹیں کس طرح بچھائیں گے یہ اندازہ بھی نہیں کر سکو گے۔ آپ بتائیے، بچہ سبق سنانے آتا ہے، استاد سنتا ہے، ٹھیک، آج اس نے سنایا، ہو سکتا ہے کہیں غلطی ہو گئی ہو، اسی سبق کو وہ اگلے 25 دن تک سنائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا کی کوئی ایسی عبارت نہیں ہے جسے مسلسل کنٹینیوسلی، یعنی کہیں اگر کوئی بات گڑبڑ ہو گئی تو اسے 2-4 بار سن لے، بات الگ ہے۔ بچے پہلے سبق سناتے ہیں جو 1 صفحہ ہوتا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، 1 پیج ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ پیچھے کے 20 پیج روزانہ سناتا ہے جو 1 پارہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کسی بچے کو صبح سبق سنائے گا وہ، جو 5 سے 4-5 منٹ میں وہ نمٹا دیتا ہے، پھر اس کے بعد 1-1.5 گھنٹے کے بعد آئے گا وہ پارے سبق، اس سے ملا ہوا جو 1 پارہ ہے پیچھے کا وہ سنائے گا 20 سبق، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد وہ شام کو آئے گا اس سے بھی پیچھے کا بالکل سرے کا 1 پارہ پھر وہ سنائے گا آ کر کے۔ یہ قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے کہ ایک حرف کو کم از کم 1000 مرتبہ بچہ پروننسیٹ کرے، ریوائز کر لے، تاکہ اس کے منہ سے غلط نکلنے کی عادت اور امکان ختم ہو جائے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جسے اس طرح یاد کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو قرآن کو یاد کر لیتا ہے۔ آپ صرف اتنے پہ ہی اگر دھیان رکھیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اتنی موٹی کتاب ہے جو 600 صفحات پر مشتمل، حافظی کی بات اگر کریں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی وہ 611 صفحات ہیں۔ 611 صفحے کی کتاب کا ازبر یاد کیا ہوا شخص، آپ جہاں تک آپ کی ریچ ہے آپ لے آئیے، ڈال دیجئے، آپ گوگل پر ڈال دیجئے، اور آپ سارے اس پہ یوٹیوب پر ڈال دیجئے، سب پر ایک چیلنج ڈال دیجئے کہ 611 صفحے کی کوئی کتاب کسی کو یاد ہو تو وہ بتلا دے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی بتلا دے اس پوری کائنات میں سے اس وقت، آپ کو لگتا ہوگا کہ یاد ہوگی کسی کو؟ میں نہیں مانتا کہ کسی کو یاد ہو، اور کسی نے اگر کسی اچیومنٹ کی وجہ سے، کسی اناؤنس کی وجہ سے، کسی بونس کی وجہ سے، کسی انعام کی وجہ سے یاد بھی کر لی ہو تو اگلے 1 ہفتے میں وہ اس کو بھول جائے گا، اور وہ پورے وثوق کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں زناٹے سے قرآن، اور ذرا سا کچھ کیا پیچھے سے ترنت چیپ دیتا لقمہ، حالانکہ نماز میں کسی کا بولنا یہ ناجائز ہے اور لقمہ بولنے کے قائم مقام ہے، لیکن
قرآن کریم کی سیکیورٹی تمام چیزوں کی حفاظت سے بالاتر ہے، اجازت دی ہے، بول سکتا ہے۔ نماز میں حکم یہ ہے کہ نہ بولے، لقمہ نہ دے کوئی۔ سن لیجئے گا، نماز اور تراویح کا فرق، نماز میں اگر امام بھول رہا ہے تو پیچھے سے لقمہ نہ دیا جائے، الا یہ کہ نماز فوت ہونے کا یقین ہو، تب بھی وہ جب بول دے گا تو نماز تو فوت ہو گئی اس کی۔ اگر امام نے 18 حرف پڑھ لیے ہوں تو امام کی صلاحیت یہ ہے، امام کی قابلیت یہ ہے، امام کو حکم یہ ہے کہ رکوع کر دے، انتظار نہ کرے اٹکوں جھٹکوں کا کہ وہ ادھر سے پڑھ رہا ہے، ادھر سے پڑھ رہا ہے، ادھر سے لا رہا ہے، ادھر سے لا رہا ہے، بے عزتی کے ڈر سے تماشا بنا دے نماز کا، وہ ترنت رکوع کر لے، پیچھے والے کو یہ مجبور نہ کرے کہ وہ لقمہ دے، پیچھے والے کو لقمہ نہیں دینا چاہیے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دے دیا تو نماز ہو جائے گی۔ وجہ جب آپ وہاں جائیں گے، تحقیق کریں گے، مفتیان کرام تشریف رکھتے ہیں، تو وہاں یہی کہا جائے گا کہ لقمہ دینا بولنے جیسا ہے، اس لیے کہ اسے پڑھنے کی تو اجازت ہے نہیں پیچھے والے کو، اس نے پڑھا ہے تو یہ ایک نارملٹی ہے، یہ غلط کام کیا ہے، ایک ممنوع کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن وہاں چونکہ پورا قرآن سننا ہی میٹر ہے، وہ ٹارگیٹ پہ ہے، اس لیے وہاں پیوند لگانا درست ہوتا ہے، وہاں پیوند لگانا، یہ دونوں فرق سمجھ لیں آپ۔ تو آپ سمجھیے کہ نماز میں بولنا یہ تو نماز کے منافی ہے، اور لقمہ دینا یہ نماز میں بولنے جیسا ہی ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر تلاوت کرنا مکروہ تحریمی ناجائز تھا، پھر اس نے تلاوت کر دی۔ لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا معاملہ ان سب سے بالاتر ہے، اس لیے اگر بول دیتا ہے تو نماز باقی رہے گی۔ تو آپ نے دیکھا حفاظت کا جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم کے تعلق سے وہ ویل سیکیورڈ ہے۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی سعادت کا انتظام کیا ہے اسی کے ذیل میں، ورنہ ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ اس آسمانی دنیا پر جس طرح انہوں نے ستارے ٹانک دیے ہیں، بڑے بڑے حرف میں پورا قرآن لکھ دیتے، آرام سے لیٹ کے پڑھو، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک، یہ کر سکتے تھے نا، وہ آج بھی کر دیں گے، کتنی دیر لگے گی، کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کریم کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے، اور تمہارے لیے تلاوت کرنا سعادت ہے۔ تلاوت کرنا کتنا بڑا معاملہ ہے، روایت دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صاحب مشکات نے نقل کیا ہے کہ ان اللہ قرأ سورۃ یاسین و طٰہٰ قبل ان یخلق السماوات بألف عام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے، یہ مشکات کی روایت ہے، کنز العمال کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، یعنی حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے، ایک جگہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ نے کیا تلاوت کی؟ سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ، طٰہٰ پارہ نمبر 16 میں اور سورہ یاسین پارہ نمبر 22-23 میں اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی، سمجھ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی۔ فلما سمعت الملائکہ، جب فرشتوں نے اس کلام کو سنا ہے تو معلوم ہے کیا کہا ہے، وہی میں بتلانے جا رہا تھا، طوبیٰ لأمۃ تنزل ھذا علیہا، مبارک ہو اس امت کو جس پر یہ قرآن اترے گا۔ ابھی نہ امت ہے، نہ انسانیت ہے، نہ آسمان و زمین ہے، فرشتے کہتے ہیں اتنا خوبصورت کلام، اتنا دلگیر اور اتنا جاذب نظر، جاذب سماع کلام، مبارک ہو اس امت کو جس پر یہ اترے گا۔ وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، اور مبارک ہیں وہ سینے جو اس قرآن کو محفوظ کریں گے۔ وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کا تلفظ کریں گی، اس کی تلاوت کریں گی، اس کو پڑھیں گی۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ بڑی سعادت ہے، فرشتے بھی لالائت ہیں، فرشتے بھی آرزومند ہیں، اور فرشتے بھی تمنا کر رہے ہیں کہ کاش اس امت کا حصہ ہوں اور کاش میری زبانیں ان کو تلاوت کر سکیں، لیکن یہ جس کا حصہ ہے مختص کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سعادت کا انتظام کیا کہ آپ اپنا بچہ اپلائی کرو، وہ کچھ نہ یاد کر پاتا ہو، ایک لفظ ایک جملہ نہ یاد کر پائے، اردو کا، ہندی کا، میتھ کا وہ ایک سوال یاد نہ کر پائے، کیمسٹری بایولوجی کا ایک فارمولہ یاد نہ کر پائے، لیکن اسے جب قرآن یاد کرانا شروع کریں گے آپ تو قرآن یاد کرتا چلا جائے گا۔ یہ کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، کہ ہے کوئی یاد کرنے والا؟
तो आप बतलाइए आसान है कि नहीं? खुला चैलेंज है कि कोई 611 सफ़ात का अज़बर याद किया हुआ शख्स मुझे ला के दिखा दीजिए जो इतनी बड़ी किताब का हाफिज़ हो। इससे कम हरफों छोड़ दीजिए। 611 दूर की बात है, 61 सफ़ात नहीं सुना सकेगा कोई। ये एजाज़ है कुरान करीम का, और ये अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है। और उसके अलावा हमारी ज़ुबानों पर इसका जारी हो जाना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी और नबी के दिल का सदका है। आप बताइए, हुजूर का दिल तैयार किया गया 4 साल की उम्र से लेकर के 40 साल की उम्र तक, फिर उस पर कुरान उतारा है, तो दिल कैसे लरस रहा है? वल्लाहि लक़द खशीतु अला नफ्सी। ठीक, लेकिन आज हमारा बच्चा पढ़ता है तो ना तो लरसता है, हम 3-3 पारे खड़े होकर सुन लेते हैं, हमारे कान में कुछ नहीं होता। जो साहिब दिल हैं उनको असर पड़ता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जो कुरान की तिलावत करते थे तो उनके दिल से आवाज़ इस तरह आती थी जिस तरह से हांडी के उबलने की आवाज़ आती। तो जो कलाम इलाही की उस तजल्ली को महसूस करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे ये क़ुव्वत एहसास इनायत की है या ये हिस्स इनायत की है, उन्हें ये महसूस भी होता है। और अगर हमको नहीं महसूस होता है तो ये सदका है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जैसे तपता हुआ लोहा हो, भट्टी से आप निकालें, ठीक, अभी छुएंगे तो क्या बनेगा? खेल ख़त्म हो जाएगा, हाथ का पूरा हड्डी तक अभी जल जाएगी। लेकिन उसी को पानी में ऐसे करके डिबो दिया, फिर क्या हुआ? उस पानी ने सारी दम निकाल दी उस तपिश की और खेल ख़त्म हो गया। यही हाल है उस कलाम का कि जो उलूहियत के जलाल से भरपूर था। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिल को ख़ास तौर से उसमें जमालियात और नबूवत की जमालियात की ठंडक पैदा की। वहाँ पर जब उलूहियत से भरा हुआ वो कुरान उतरा है और कलाम उतरा है, तो वहाँ जाके वो उसी तरह ठंडा हो गया जिस तरह तपता हुआ लोहा ठंडा हो जाता है। अब वो कलाम जब नबूवत की ज़ुबान से निकला है तो ठंडा और मीठा हो गया है। अब जब सुनोगे तो नींद आ जाएगी। उस कलाम की सिफत तो वही थी कि वो जला के भस्म कर देता। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। और भी आयत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, सूरह मुमिनून की आखिरी आयत, अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा, अगर इसको नियत करके और इरादे के साथ किसी पहाड़ पर पढ़ दोगे तो पहाड़ जगह से चल देगा। सहाबा तफरीह और मजाक नहीं किया करते। हमारी तिलावत में वो एहसास तो हो, ऐसा हो सकता है। यानी आयात का ये ताअस्सुर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कुरान करीम के बहुत बड़े आलिम हैं, खुद तिलावत करने में ताक़ है। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल नबूवत का सदका है कि उनकी ज़ुबान से जब अदा हुआ तो हमारे बर्दाश्त करने के लायक हो गया। यानी उसकी तजल्ली को किसने रिड्यूस किया है, किसने कंज्यूम किया है, किसने तहलील किया है? वो नबूवत का वो सीना और वो दिल है जिसे अल्लाह ने खुसूसियत से तैयार किया था। जैसे मई जून में सूरज के सामने आप खड़े हो जाएं तो तपिश से सियाह हो जाएंगे आधे घंटे में। हो सकता है सन स्ट्रोक से आप गिर जाएं और बेहोश हो जाएं, मौत भी वाक़ई हो सकती। तो इतनी सख्त उसकी तमाज़त है। लेकिन वही रोशनी और वही तपिश जब चांद के ऊपर पड़ती है तो मालूम है ना, इतनी साइंस पढ़ रखी सबने, साइंस इतनी तो पढ़ रखी है कि नूरुहु मुस्तफ़ादुम मिन नूरि शम्स, के चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, बल्कि सूरज उसको वहाँ से, वो रेडियम है, उसे वहाँ से चमकाता है। सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है तब रिफ्लेक्ट होकर आती है। तो सूरज की जो रोशनी उसके पास जा रही है वो टेम्परेचर उसका 40-45 और बल्कि उससे भी ज़्यादा है, ऊपर से ऊपर जा रहा है तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही चांद की रोशनी जब वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आती है तो कैसी हो जाती? जी चाहता है ताकते रहें। और अतिब्बा कहते हैं अगर गौर से देर तक चांद को देखेंगे तो आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा उतर जाएगा। ये हिफ्ज़ान सेहत के उसूल में शामिल। तो आप बताइए कि ये वही तो तमाज़त, वही तपिश, वही हरारत, वही शिद्दत है, लेकिन वो जब वहाँ से मुनाकिस होकर के रिफ्लेक्ट होकर के आती है तो वही भली मालूम होने लगती है। यही है उस कलाम इलाही का जलवा और जलाल के, उलूहियत के जलाल से भरपूर था। लेकिन जब नबूवत के दिल पर उतरा, वहाँ के जमालियात से
मस हो करके, और उसके इम्तिजाज के बाद जब बाहर निकला है तो वैसे ही है, तपता हुआ लोहा जिस तरह पानी में डाल के ठंडा कर लिया जाता है, सब उसने खींच लिया, वही लोहा है, सब कुछ है, सिर्फ तपिश उसने मुंतज़ा कर दी है। तो ये कलाम इलाही के हिफाजत करने का एक निज़ाम है। इन बच्चों के सीने को अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम के लिए इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, काहे की? ये कलाम इलाही की सिक्योरिटी फोर्स है। ये अल्लाह तबारक व तआला के उस मखसूस अभियान में जो आसमां की बुलंदी से लेकर यहाँ की दरसगाहों तक फैला हुआ एक नेटवर्क है, ये उसका हिस्सा है। ये सरकारी लोग, इनका अपना प्रोटोकॉल है, इनकी अपनी अज़मत है। ये अल्लाह तबारक व तआला के काम में लगे हुए लोग हैं, इसलिए इनका एहतराम, इनकी ताज़ीम लाजिम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की हिफाजत के इस निज़ाम में हमारा भी कुछ हिस्सा लगा दें। वही दिखाया गया कि आपने जो पैसा दिया था कि हम कुरान करीम की तालीम को फ़रोग़ देना चाहते हैं, यहाँ कुरान करीम पढ़ाया गया, उसकी बानगी और कारकर्दगी आपकी खिदमत में भी पेश की जाएगी। तो आपका पैसा रायगा नहीं गया, आपने कुरान करीम की खिदमत में लगाया, आप भी कुरान करीम की हिफाजत में बराबर के शरीक हैं। और एक आदमी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था ना कि कुरान करीम की ये 26 आयतें महफूज रखे जाने के काबिल नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी, इस टाइम पोजीशन क्या है? उसी सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है कि मुझे खुद से मरने की इजाज़त दी जाए। सुना है अभी? उस मरदूद का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस शिये से वो त्यागी बना, और त्यागी के बाद आज की कंडीशन ये है कि जिस सुप्रीम कोर्ट में और जिस सदर जमहूरिया के पास उसने रिट दायर की थी कि 26 आयतें कुरान करीम की हटा दी जाएं, उसी से अब रिट दायर करके उसने दरख्वास्त की है बाकायदा यूट्यूब के और सोशल मीडिया के तवस्सुत से कि मुझे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए, यानी मुझे सुसाइड करने की इजाज़त दी जाए, मुझे अपना गला घोंटने की इजाज़त दी जाए। बात समझ रहे हैं आप? कुरान करीम की हिफाजत के उस ताने बाने के ख़िलाफ़ खुलने वाली ज़ुबानों का अंजाम यही होता है, याद रखिएगा। इसलिए जो लोग कुरान करीम की हिफाजत में लगे हैं वो काबिल अज़मत और काबिल एहतराम है, कभी उनकी तौहीन ना हो, याद रखिएगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और अल्लाह ने उतारा है वही उसकी हिफाजत करेंगे। ये उनकी हिफाजत का अभियान है। कैसे उतरा है? टूटी फूटी कुछ बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। आप अपने आप को, अपनी दौलत को, अपने हवास को, अपनी तबीयत को लगाइए कुरान करीम की खिदमत में। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम खिदमत को कबूल फरमाए, इस इदारे की खिदमत को कबूल फरमाए, असातिज़ा की खिदमत को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।